بجٹ نے عوام کے ہوش اڑا دیے اور وزیر اعظم صاحب نے رات کے خطاب کر کے بہت سو کی نیند اڑا دی۔ بجٹ کے اثرات زائل کرنے کے لیے وزیر اعظم نے رات کے 12 بجے قوم سے خطاب کیا، جب آدھے عوام نیند کے مزے لوٹ رہے تھے اور باقی سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ خان صاحب نے قوم کو 2 خوشخبریاں سنائی۔ پہلی یہ کہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو گیا ہے، تو آج کے بعد ہمیں یہ سننے کے لیے نہیں ملے گا کہ ملک ابھی معاشی طور پر غیر مستحکم ہے۔ اور دوسری خبر خان صاحب نے یہ سنائی، وہ سابقہ حکمرانوں کی کرپشن پکڑنے کے حوالے سے ہے۔ خان صاحب نے سابقہ حکمرانوں کی کرپشن پکڑنے کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں، ایک انکوائری کمیشن، جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا۔ یہ میری کمیشن ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے گی، رپورٹ بنائے گی۔ یہ ہائی پارٹ کمیشن کے اندر ایف آئی اے ہوگی، آئی بی ہوگی، آئی ایس آئی ہوگی، ایف بی آر ہوگی، ایس سی سی پی ہوگی۔ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے تبدیلی۔ جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں، شور۔ خان صاحب نے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر کے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے پاس سابقہ حکمرانوں کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں، اور اب تک وہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو یا کوئی اپوزیشن کے دیگر رہنما ہو، ان پر صرف زبانی الزامات لگاتے رہے۔ خان صاحب کے پاس اگر ثبوت ہوتے تو وہ انکوائری کمیشن بناتے ہی کیوں؟ اب خان صاحب قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے بغیر ثبوت کے الزامات کیوں لگائے۔ 1 سال سے حکومت ان کے پاس ہے، آڈیٹر جنرل ان کے ماتحت ہے، سارے محکموں کا ریکارڈ 1 منٹ میں وزیر اعظم کی ٹیبل پر ہوتا ہے۔ اگر 1 سال میں انہیں سابقہ حکمرانوں کی کرپشن نہیں مل سکی، اسی لیے اب وہ نیا کمیشن بنائیں گے، تو لگتا یوں ہے کہ کپتان اعظم اس قسم کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں جس طرح نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی تھی، تاکہ اپوزیشن رہنماؤں کو بلا کر ان کی حاضریاں لگوائی جائیں، پیشیاں کرائی جائیں۔ اس کمیشن میں آئی بی، آئی ایس آئی، ایف بی آر، ایس سی سی پی اور ایف آئی اے کے افسران شامل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی بنائی گئی جے آئی ٹی کئی مہینوں کی محنت کے بعد بھی نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت تلاش نہیں کر سکی تھی اور نواز شریف کو کرپشن کی بجائے اقامہ کی بنیاد پر نہل کرنا پڑا تھا، تو پھر کیا خان صاحب کا انکوائری کمیشن سابقہ حکمرانوں کی کرپشن ڈھونڈ پائے گا؟ اگر کمیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لوٹی گئی دولت کا ثبوت اور سراغ مل جاتا ہے تو اسے خان صاحب کی اور ان کی حکومت کی بڑی کامیابی سمجھا جائے گا، ورنہ لگتا یوں ہے کہ کمیشن کا مقصد صرف اپوزیشن رہنماؤں کو بلا کر ان کی عزت افزائی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ کہ خان صاحب نے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا کیوں؟ وجہ بھی انہوں نے خود بتا دی کہ وہ جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اپوزیشن کرتی کیا ہے۔ ارے ہم نے تو نہیں کہا تھا، یہ جو کیسز تھے باقی سارے، یہ نواز شریف کے پیناما کے کیسز، ہم نے تو نہیں کیا ہے۔ یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے، یہ سارے پرانے کیسز تھے، ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں، تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے؟ نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا، جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں این آر او نہیں ان کو دے رہا۔ میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھوں، جتنا نقصان اس ملک کو این آر او نے کیا ہے، جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، جو انہوں نے ہمارے بچارے اس ملک میں غربت پیدا کی، جو ہمیں ملک کو مقروض کیا، وہ 2 این آر اوز نے ہمیں کیا۔ پہلے تو تاریخ میں پہلے پیچھے چلے جائیں۔ آج یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور بڑا شور مچا رہے ہیں جی آصف زرداری جیل میں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں 2 دفعہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے جو شکوہ ہے
وہ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اپوزیشن ان کو پارلیمنٹ کے اندر بولنے نہیں دیتی اور این آر او مانگتی ہے۔ ہاں صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن این آر او مانگتی ہے، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن ان سے این آر او مانگ رہی ہے۔ نواز شریف شہباز شریف اکیلے نہیں، ان کی پوری جماعت، زرداری صاحب اکیلے نہیں، ان کی پوری جماعت۔ تو دوسرے لفظوں میں ان جماعتوں کے لیڈران ہی نہیں، پوری کی پوری جماعتیں کرپٹ ہیں اور این آر او مانگ رہی ہیں۔ خان صاحب نے ایک شکوہ اور بھی کیا، انہوں نے پوری کوشش کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے۔ ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں، جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں، ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے۔ یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں، میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا۔ جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں سوائے سیکیورٹی کی وجہ کی سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں۔ میرے خرچے میں میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں، کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے۔ ہاں صاحب تو کہتے تھے کہ اپوزیشن تحریک چلائے، وہ کنٹینر دیں گے، کھانا بھی دیں گے، بریانی بھی دیں گے اور اپوزیشن کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے۔ خان صاحب نے تو اپوزیشن کو دھرنے تک کی آفر کر رکھی ہے۔ آج خود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تحریک چلانے کی بات کر کے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی اپوزیشن کو تحریک چلانے کی دعوت بھی آپ خود دیں اور اس پر شکوہ بھی یہ کریں کہ یہ ہماری حکومت گرانے آ رہے ہیں۔ اس تضاد بیانی کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا یہ تضاد بیانی پرائم منسٹر کو زیب دیتی ہے؟ نہ اپوزیشن حکومت گرانے کی بات کر رہی ہے، نہ میڈیا، نہ بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں، لیکن حکومت نے ابھی سے یہ بیانیاں بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ توقع یہ تھی کہ بجٹ بہت مشکل آیا ہے، اس مشکل بجٹ پر پرائم منسٹر قوم کو تسلی دیں گے، کوئی معقول جواز اور دلیل پیش کریں گے، لیکن آدھی رات کو وزیر اعظم کی تقریر سن کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ کنٹینر کی سیاست پھر سے زندہ ہو گئی۔